قرآن کی رہنمائیوں کو نہیں مانا تو دوزخ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ہمیں کس طرح جنت حاصل ہو سکتی ہے، ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، خدا نے ہمارے لیے کیا کیا تحفے تیار رکھے ہیں۔ جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اسی طرح اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں اہم انسانوں کے لیے ہدایات اور رہنمائی ہے۔ اس کی تعلیمات آسان اور صحیح راستہ دکھانے والی ہے، یعنی دو ٹوک انداز میں انسان کو اپنی پوری زندگی کو گزارنے کا طریقہ دکھایا اور سکھایا گیا ہے، اور اس میں کھول کھل کر بیان کیا گیا ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے صحیح ہے اور کیا صحیح نہیں ہے۔ صاف صاف شبدوں میں بتایا گیا کہ انسان کو قرآن کی روشنی میں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ قرآن نے جن چیزوں پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ ہے ہر انسان کا تعلیمی ہونا، ہر انسان کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن چاہتا ہے کہ پہلے انسان کی سوچ بدلے، اس کا سوچنے کا طریقہ بدلے اور وہ مکمل خدا پرست بن جائے۔ اس کے لیے وہ انسان کے اندر اور باہر کی زندگی کو بدلنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ترک دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، سارے برہمانڈ کا مالک، حاکم اور پالنے والا صرف خدا ہی ہے، نہیں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اسے کسی نے جنا ہے۔ دنیا میں صرف اسی کا حکم، اسی کی حکومت اور اسی کا انصاف چلتا ہے اور قائم رہتا ہے۔ وہ بڑا ہی دیا کرنے والا، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کی دیا اور مہربانی کا تقاضا ہے کہ ہر انسان اس کے و اس کے ماننے والوں یعنی پیغمبروں کے بتائے راستے پر چلے، اس کی پیروی کرے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دنیا کے ہر حصے میں اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، ہر زبان میں اپنی بات کو انسانوں تک پہنچایا۔ پیغمبروں نے نہ صرف اللہ کے پیغاموں کو انسانوں تک پہنچایا بلکہ ان پر عمل کر کے بھی دکھایا، جس طرح انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا، جب تک ہمارے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے۔ ان کے آنے کے بعد رسولوں کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا، کیونکہ ان کے ذریعے باری تعالیٰ نے انسانوں کی مکمل رہنمائی کے لیے قرآن نازل کیا، جو انسانوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ ساتھ ہی ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بتائے راستے پر چل کر اپنی زندگی گزار کر کے بھی دکھایا۔ قرآن ہی نے یہ بھی بتایا کہ رسولوں نے جہاں خدا کی بندگی کی بات کہی، وہیں مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی کامیاب بنانے کی بات کہی، اور اس بات پر پورا زور دیا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کو کامیاب بنانے کا آدھار بیس خدا انسان کے ذریعے دنیا میں گزاری گئی زندگی کو ہی مانتا ہے۔ انسان کے ذریعے دنیا میں گزاری گئی زندگی ہی یہ طے کرے گی کہ انسان مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، عیش و آرائش کے ساتھ زندگی گزارے گا، یا گناہگاروں کی طرح دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ اس لیے یہاں اپنی زندگی کو ان تعلیمات کے ساتھ گزارنا ہے جو ہمیں ہمارے رسول اور خدا نے یعنی قرآن نے دی ہیں۔ یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ دنیا ہماری کرم استھلی ہے، یہاں کرم کرو پھل وہاں ملے گا، یہاں جیسا فصل بوگے ویسی ہی فصل وہاں کاٹو گے۔ اسی لیے تمام رسولوں نے اپنی سوچ کو بدلنے کے ساتھ بھلے کاموں پر بھی بہت زور دیا ہے۔ یہ وہ ہدایت و رہنمائیاں جو قرآن نے انسانوں کو دی ہیں،
یہ سب آج کے دور میں بھی اتنی ہی ضروری ہیں جتنی پہلے کے دور میں تھیں۔ خدا ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ چھوٹا سا ویڈیو پسند آیا ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، جس سے آپ کو آئندہ کی ویڈیوز سمے سے مل سکیں۔